Nizami Channel. حضور مفسر قرآن رحمت اللہ تعالی علیہ سالوں پہلے شعبان المعظم میں مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ اب سوچے جس عاشق کا دل ہندوستان میں تڑپتا ہو، اگر وہ مدینے پہنچ جائے تو حال کیا ہو۔ یہ کیفیت صرف عاشق سمجھ سکتے ہیں جس کو صحیح معنوں میں حضور سے عشق ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اللہ اکبر، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ حضور مفسر قرآن شعبان المعظم میں تشریف لے گئے۔ اب سرکار کی نگاہ کرم دیکھیں، ہمارے تمہارے جیسے اگر جائیں بھی تو 20 دن 25 دن مہینہ 1.5 مہینہ، حضور مفسر قرآن پر رسول اللہ کی عنایت دیکھیں۔ شعبان المعظم ختم، رمضان مبارک ختم، شوال المکرم شروع، ذی القعدہ 4 سے 4.5 مہینے آپ مدینہ منورہ کی حاضری سے محظوظ ہوتے ہیں۔ مکہ اور مدینے کے درمیان رہے 4 سے 4.5 مہینے تک آپ دربار رسالت میں حاضری دیتے رہے۔ اللہ اکبر، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جو ہیں آپ نے ارادہ کیا ایک دن کہ میں 40 نمازیں ریاض الجنہ میں پڑھوں گا، ریاض الجنہ میں 40 نمازیں میں ادا کروں گا۔ یہ آپ نے ارادہ فرمایا اور فرماتے تھے کہ میں شروع سے اس معاملے میں رہتا کہ جلدی سے وہاں پہنچ جاتا۔ اور اس سے پہلے کی ایک بات عرض کرنا رہ گئی کہ حضور مفسر قرآن مدینہ منورہ میں جس مکان میں ٹھہرے تھے، لوگوں کا ایسا کہنا ہے وہاں کے کہ وہ مکان کسی صحابی رسول کا تھا، اس لیے کہ پرانے مدینہ منورہ میں آثار موجود تھے۔ یہ تو ابھی 25 سال پہلے یہ ساری چیزیں منہدم ہوئی اور ساری عمارتیں تعمیر ہوئی۔ فرماتے صحابی رسول کا مکان تھا، اس میں حضور مفسر قرآن ٹھہرے ہوئے تھے اور وہیں سے آپ ریاض الجنہ میں تشریف لے جاتے۔ ارادہ تھا 40 وقت کی نمازیں میں پڑھوں گا، آپ وہاں تشریف لے جاتے اور تشریف لے جانے کے بعد فرماتے میں الحمدللہ تواتر کے ساتھ وہاں نمازیں ادا کر رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن میں عصر سے، اور سننے والی بات یہ ہے کہ حضور جب عصر میں تشریف لے جاتے تو عشاء کی نماز پڑھ کر ہی واپس آتے تھے۔ عصر کا وضو عشاء تک، عصر سے لے کر عشاء تک آپ ریاض الجنہ ہی میں بیٹھے رہتے تھے، وہی نمازیں ادا کرتے تھے۔ ایک دن معاملہ یہ ہوا، حضور مفسر قرآن فرماتے میں عصر کی نماز سے فارغ ہوا اور جیسے ہی عصر کی نماز سے فارغ ہوا اچانک مجھے حاجت محسوس ہوئی، استنجے کی حاجت محسوس ہوئی تو روک کر بیٹھا رہا، اس لیے کہ اگر چلا جاؤں گا تو جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن پھر مسئلہ خیال میں آیا کہ اگر دماغ اس طرف رہا تو نماز میں فطور آ سکتا ہے۔ آپ فوراً وہاں سے تشریف لے گئے وضو خانے کی طرف، وہاں گئے، حاجت سے فارغ ہوئے، وضو کیا، لیکن جب واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی، پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، دل رکھنے کی جگہ نہیں۔ لیکن اب ہمت مردہ تو مدد خدا۔ حضور مفسر قرآن میں ہمت نہیں آ رہی، بھلے جگہ نہیں ہے لیکن میں پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے پرانی مسجد نبوی جہاں ریاض الجنہ کا حصہ ہے وہاں تک آپ پہنچ گئے اور جیسے تیسے کر کے فرماتے مجھے وہاں جگہ مل گئی، میں بیٹھا، لیکن وہ جگہ اتنی کافی نہیں تھی اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ خالی ہے، صف میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر ایک رحل کھلی ہوئی ہے اور سفید کلر کا رومال رکھا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنی جگہ وہاں رکھ کر گیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں عربی شخص وہاں آتا ہے، ایک عربی شخص وہاں آتا ہے اور آنے کے بعد حضور مفسر قرآن کو دیکھتا ہے اور اشارے سے کہتا ہے یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ جب حضور مفسر قرآن وہاں آ کر بیٹھے
تو حضور مفسر قرآن نے فرمایا کیا آپ مجھے جانتے ہو کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بلا کر بغل میں بٹھایا عربی کے اندر. حضور مفسر قرآن سے وہ عربی شخص کہتے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا لیکن دربار مصطفیٰ سے حکم ہوا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا ہے کہ اس کو بلاؤ اور اس کی تمنا پوری ہو. اور کیوں نہ ہو, جس کی تمنا یہ ہو جیے جاتے ہیں مرنے کے لیے اس شوق میں غازی, جیے جاتے ہیں مرنے کے لیے اس شوق میں غازی کہ دکھلائے گا مرقد میں خدا صورت محمد کی.